الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हमा किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए खास है, जो इस कायनात का खालिक मालिक दाता और राज़िक है। जायज़ और मसनून दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामिईन और सामिआत, गुज़श्ता खुतबा जुमा के अंदर
میں نے چند گزارشات صحابہ کرام کے حوالے سے رکھی تھی۔ آج اس مختصر وقت میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے حقیقی وفادار کون لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں اور صحیح معنوں میں وہ ان کے حقوق کا خیال رکھنے والے وہ کون لوگ ہیں۔ اس بات کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اہل بیت اعظام ان کے حقیقی پاسبان، ان کے حقیقی وفادار، ان کے حقوق کا خیال کرنے والے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین اور وہ تمام لوگ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اہل بیت کا احترام کرنے والے ہیں، ان کا خیال کرنے والے ہیں اور ان کی عزت عظمت کے حقیقی پاسبان ہیں اور حقیقت کے اندر ان کے ساتھ وفاداری رکھنے والے ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کے نزدیک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کا مقام، مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اہل بیت اعظام کا اہل سنہ والجماعت بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حقیقت کے اندر وہی بندہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے جس کے عقائد و نظریات، جس کے افکار و خیالات، جس کی زندگی کے شب و روز، اس کے لیل و نہار صحیح معنوں میں اہل بیت اعظام کے عقیدے، نظریے ان کے عمل سے ملتے ہیں۔ جس بندے کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کی فکر اور سوچ اور اس کا عمل اہل بیت ان کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے عقائد و نظریات اہل بیت کے مخالف ہیں، ہم کبھی بھی ایسے بندے، ایسے گروہ، ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسے لوگوں کو اہل بیت کا محب، ان کا وفادار، ان کا پاسبان، ان کے حقوق کا خیال رکھنے والا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کو اہل بیت کا نہ عقیدہ پسند ہے، نہ ان کا نظریہ پسند ہے، نہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اہل بیت کی طرح ہو جائے۔ انہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر کے اپنی وہ کارستانیہ جو انہوں نے خانوادہ نبوی کے ساتھ کی ہے اور جو ظلم و زیادتی انہوں نے کیا ہے، اس کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں اور جو ہے نا دنگا فساد کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کو صحیح معنوں میں خیال ہے اہل بیت کا، نبی علیہ السلام کے خاندان کا، اور نعوذ باللہ دوسرے لوگ وہ اہل بیت کے نعوذ باللہ دشمن ہیں یا ان کے ساتھ وہ افراد کرنے والے ہیں۔
یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ بات محرم اور حرام کے اندر عموماً اہل بیت شہدائے کربلا سیدنا حسن و حسین کی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شان میں غلو کر کے بڑھوتری کر کے افراط کا شکار ہوتے ہوئے وہ لوگ اپنے آپ کو ان کے ساتھ تعلق دار بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کا دشمن باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا رد کرنے کے لیے وہ نعوذ باللہ اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، اور وہ مقام وہ مرتبہ جو اللہ نے جو رسول اللہ نے ان کو عطا کیا ہے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے اس سے ہٹ کر ان کے بارے میں تنقیص کا نظریہ رکھتے ہیں، جیسا کہ نواصب ناصبیوں اور خارجیوں کا عقیدہ ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ مسلمان سنی لوگ کبھی بھی صحابہ کرام اہل بیت نظام نہ ان کی شان میں غلو کرتے ہیں اور نہ ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں۔ کسی کی شان میں غلو کرنا یہ گمراہی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کیا کسی نبی کی شان اس کی شخصیت سے بڑھ کر بیان کرنا، اس کی شان میں غلو میں زیادتی کرنا یہ شرک بن جاتا ہے، گمراہی بن جاتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ دونوں قسم کے گروہ گمراہ ہیں، یہ دونوں حق پر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ مجھے اس طرح میری شان کو نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑھوتری کی ہے، غلو کیا اور ان کو اللہ کا جزء اور حصہ بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میرے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ میں عبد اللہ ہوں اور رسول اللہ ہوں۔ اس سے بڑھ کر اگر میرے بارے میں کوئی نظریہ رکھا، اللہ کا حصہ جز بنایا تو تم بھی گناہ ہو جاؤ گے۔ تو کسی نبی کے بارے میں حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ کر اپنی عقیدت میں آ کر اس کی تعریف توصیف کرنا اور اس کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دینا یہ گمراہی ہے۔ تو صحابہ کرام اہل بیت نظام ان کی شان میں غلو کرنا، زیادتی کرنا اور ان کو بڑھا چڑھا کر خدائی صفات ان کے اندر شامل کر دینا یہ گمراہی ہے، یہ روافض کا کام ہے، رافضیوں کا کام ہے جو اہل بیت کی شان میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں اور صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ناسبی ہے جو اہل بیت کی شان میں کمی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کبھی بھی ان دو عقیدوں اور نظریات کی تائید نہیں کر سکتے اور نہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ایسا ہے۔ اہل بیت نظام کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہونا یہ شرک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ روایت الموجب الکبیر للطبرانی کے اندر اور امام ابن ابی عاصم کی السنہ کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا یا علی سیکون فی امتی قوم یمتہنون حبنا اہل البیت لہم نبض یسمون الرافضہ فاقتلوہم فانہم مشرکون۔ نبی علیہ السلام نے
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یا علی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ذہن میں رکھ، ان قریب کچھ لوگ کچھ گروہ ایسے آئیں گے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں گے، ہم اہل بیت کے ساتھ وہ محبت کے دعوے دار ہوں گے، لیکن لہو نور ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کیوں؟ یسمون الرافضہ، ان کو روافض کہا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ان کو رافضی کہا جائے گا۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا فقتلوہ، ان کو قتل کر دو، فإنہم مشرکون، یہ مشرک ہے۔ یعنی یہ تشہیر گوئی خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کر دی تھی کہ کچھ لوگ ایسے جھوٹے دعوے دار ہوں گے جو ہمارے ساتھ محبت کے دعوے دار تو ہوں گے، لیکن وہ لوگ حقیقت میں راہ راست پر، راہ حق پر نہیں ہوں گے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف کام کیا ہے جنہوں نے حضرت علی کی شان کے اندر بڑھوتری کر کر کے ان کو الہ کے مقام پر پہنچایا۔ حضرت علی نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے، جنگ لڑی ہے، ان کا خاتمہ کیا ہے، اور بلکہ ان لوگوں کا ان کو بڑا دردناک عذاب دیا ہے، بڑی دردناک سزا دی ہے جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، مجھ علی کی وجہ سے دو قسم کے لوگ، دو قسم کے گروہ یہلک ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ کون سے؟ مفرط فی حبی ومفرط فی بغضی، مجھ علی کے ساتھ محبت کے اندر غلو کرنے والا اور میرے بغض کے اندر غلو کرنے والا، میرے ساتھ بغض رکھنے والا، یہ دونوں گروہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ثابت ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنا بھی ہلاکت ہے، اور ان کی شان میں تنقیص کرنا، ان کی شخصیت سے بغض رکھنا، یہ بھی ہلاکت ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ مسلمان کبھی بھی ان دونوں صورتوں، دونوں باتوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ایسا ہو جو عقیدہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے اور جس پر نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے۔ امام طحاوی نے، ان کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، اس کی شرح میں ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ، حنفیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور میں سے کسی ایک کے بارے میں محبت کے اندر ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، کمی زیادتی کا شکار نہیں ہوتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہ ہم صحابہ میں کسی پر تبرہ کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام پر نہ تبرہ کرتے ہیں اور نہ ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، کمی زیادتی نہیں کرتے ہم۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جن لوگوں سے صحابہ بغض رکھتے تھے ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں، ہمارا بھی ان سے بغض ہے۔ وَبِخَيْرٍ خَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ان کا تذکرہ ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں، شر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان کے ساتھ محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ کرام سے، اہل بیت اعظام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے،
نفاق ہے اور سرکشی ہے، طغیانی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے اور اہل بیت نظام کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی شخصیات کو مسلم مانتے ہیں، محترم مانتے ہیں، قابل احترام مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت یہ لوگ دنیا کے اندر چلنے والے ایسے لوگ تھے جن پر عرش بری پر رب راضی ہو چکا تھا، اللہ نے ان کی کمزوریوں کو معاف کر دیا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی جنتوں کے مہمان تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں چلنے والے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان کے ساتھ کس قدر ان کی قدردانی کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اور تمام صحابہ اہل بیت کے قدردان ہیں۔ خلیفہ ثانی سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر، عباس نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کو ساتھ لے کر ایک کھلے میدان میں جا کر ان سے دعا کروائی بارش کے لیے، اور ساتھ یہ لفظ بولے اللہم انا قلنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم پہلے نبی کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ کے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی دعا کا وسیلہ ڈالا کرتے تھے، آپ سے دعا کروایا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہے، لہذا انا نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، اس سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، اس کی دعا کا وسیلہ ڈالتے ہیں، فتسقینا، اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں فیسقوا، اللہ پھر بارش عطا کر دیتا تھا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت ہے کہ وہ اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ نبی علیہ السلام کے چچا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ عباس صرف میرا چچا نہیں بلکہ میرا باپ بھی ہے، ان کو لے کر کھلے میدان میں آ کر ان سے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کا وسیلہ ڈال رہے ہیں، اور ان سے دعا کروائی تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ یہ صحابہ کرام آل رسول ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنا ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک بڑا معروف مسئلہ ہے باب فدق کا، جس کو بنیاد بنا کر حقائق سے ہٹا کر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا سیدنا عمر نے نعوذ باللہ اہل بیت پر خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر زیادتی کی، ان کو وراثت سے حصہ نہیں دیا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی نبی دنیا کے اندر آتا ہے جتنا بھی اس کا مال بتا ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، کسی بھی نبی کا چھوڑا ہوا مال وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے راستے میں تقسیم ہوتا ہے۔ دوسری بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، آ کر کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو مال تھا نا اس میں سے میرا حصہ بھی مجھے دیجیے۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ میرے باپ کی وراثت ہے اور مجھے اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بیان فرمایا، سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے میرے رشتہ داروں سے، مجھے میرے نبی کے رشتہ دار مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ لفظ ہے لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے قرابت داری جو ہے، محبت ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے وراثت چھوڑی ہے اس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا تھا
انا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، جو ہم وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنے نواسے سے صدقے کی کھجور اس خدشے سے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، آپ نے لے کر پھینک دی، نہیں کھانے دی، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں کھانے دیا، اور کہا کہ آل محمد کے لیے یہ صدقہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور خود فرما گئے کہ جو مال ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں بن سکتا، وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال یعنی مال اللہ، ہاں ان کو آل محمد کو اس میں سے وظیفہ دیا جا سکتا ہے، ان کا وظیفہ، ان کی معاملت مدد اس مال میں سے کی جا سکتی ہے، لیکن بطور وراثت ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایسا مال ہے جو ایک نفلی صدقے کی حیثیت رکھتا ہے، جو ایک نفلی مسلمانوں کے کاموں پر خرچ ہو سکتا ہے، جہاد کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو اس کا مصرف تھا میں اسی مصرف میں اس کو خرچ کروں گا۔ جب یہ بات انہوں نے کہی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئی۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کر لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی، سیدہ فاطمہ نے ابو بکر سے ناراضگی کا اظہار کیا اور فوت ہونے تک ان سے کلام تک نہیں کی، حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مسئلے کے بارے میں سیدہ ابو بکر سے کوئی بات نہیں کی، ان کو بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، تیسری بات، اگر یہ وراثت ہی تھا تو کیا اہل بیت میں صرف سیدہ فاطمہ ہی شامل تھی، اور لوگ نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی جو ہے نا باقی رشتہ دار نہیں تھے؟ آپ علیہ السلام کے چچا تھے، آپ کے چچا زاد تھے، سیدنا علی تھے رضی اللہ، نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں جو اصل اہل بیت ہے، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھی۔ کسی نے بھی مطالبہ نہیں کیا، سیدہ فاطمہ نے مطالبہ کیا، ان کو بات سمجھائی، مسئلہ سمجھایا، سمجھ آ گئے، بات یہاں ختم ہو گئی۔ اس کو بنیاد پر آ کر نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا بہتان تراشنا اور ان کو غاصب قرار دینا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس بات کے قائل نبی علیہ السلام کی آل اولاد یہ بھی نہیں تھے۔ بالفرض اگر یہ صدقہ ہی تھا، یہ وراثت ہی تھی، تو پھر یہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ بات حضرت عمر کے پاس آیا، ان کے بعد چلتے چلتے یہ بات سارا پھر خیبر کی وہ زمین باغ فتح وہ سارا واقعہ یہ حضرت علی کے پاس آ گیا، انہوں نے بھی تقسیم نہیں کیا، نعوذ باللہ وہ بھی غاصب ہو گئے، پھر تو سیدنا علی نے بھی نعوذ باللہ زیادتی کر دی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تن من دھن سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اپنے گھر کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی اپنے گھر کا نصف مال لے کر آ گیا، کسی نے اتنا مال اللہ کے راستے میں دیا کہ نبی اس مال کو اچھالتے اور فرماتے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، یہی نیکی کافی ہے، آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تو یہی کافی ہے۔ ان لوگوں نے مال نصب کرنا تھا۔ یہ کس قدر ظلم ہے اور لوگوں کو کس قدر غلط راستے پر چلا دیا گیا، اور نعوذ باللہ صحابہ اہل بیت کے درمیان دوری ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور یہ باور کرایا گیا کہ یہ لوگ ان کے دشمن تھے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ نبی کے اہل بیت سے محبت کتنی کرتے تھے، ان کا احترام کس قدر کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی بھی سیدنا ابو بکر صاحب کتنی محبت ہے، 6 ماہ تک نبی علیہ السلام کے اس خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بالفرض سمجھ لیں کہ ناراضگی تھی، 6 ماہ بعد بیعت کر لی۔ اگر یہ 6 ماہ بعد بیعت کی ہے تو یہ بیعت درست ہے، اگر پہلے نہیں کی تھی وہ صحیح تھا، تو بعد میں جو کام کیا تو اس کا مطلب ہے وہ غلط کیا۔ ایک ناحق بندے کے ہاتھ پر کیا سیدنا علی بیعت کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے مال کے غاصب کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف اپنی ناراضگی کی وجہ یہ بتائی کہ یہ معاملہ اس میں ہمیں مشاورت کے اندر نہیں رکھا گیا، تو اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دکھ کا اظہار کیا۔
سیدنا علی نے سارے صحابہ کے سامنے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کو اپنا امام مانا ہے، ان کو نبی اسلام کا خلیفہ مانا ہے۔ یہی پر بس نہیں، ان کے دور خلافت میں ایک اہم وزارت پر بھی رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غلط حکومت جس کو وہ غلط سمجھتے ہو، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ ذہن پر آ جائے کہ انہوں نے ایک نہاد کام کو قبول کر لیا یا نہاد حکومت میں سے وزارت لے لی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے درمیان اگر کوئی ناراضگی تھی تو اس کی بنیاد کیا تھی، تو انہوں نے اپنی ناراضگیاں دور کر لی، وہ آپس میں مل گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے۔ ہمیں کیا پڑی ہے ہم ان کے ساتھ دنیا پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ اور وہ سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نبی نے اپنی زبان سے جنتی کہہ دیا ہے، تو ہمیں تکلیف کس بات کی ہے؟ ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو اگر کوئی نہیں مانتا کسی کا جنتی ہونا، تو اس کے نہ ماننے سے نعوذ باللہ اس کی شخصیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بلکہ اس کا اپنا نامہ اعمال تباہ اور برباد ہو جائے گا، اس کا اپنا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے گا اگر یہ ان کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں رکھے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت، ایک میں نے پہلے آپ کو دلیل دی ہے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس، پہلے ان کے والد عباس کی بات بتائی ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے تھے، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب خلافت آئی تو وہ اپنی مجلس مشاورت میں حضرت عبداللہ کو اٹھاتے تھے، عبداللہ ابن عباس کو اپنی مجلس مشاورت جو مجلس شورا تھی بدری صحابہ کے برابر اٹھاتے۔ کچھ لوگوں نے یہ حضرت عمر فاروق سے اعتراض کیا کہ یہ نوجوان ہم بڑے بڑے جو ہے سمجھدار زیرک لوگوں کے درمیان بیٹھ کے مشورے دیتا ہے، آپ اس کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ کسی اور کو شامل کر لیں۔ یعنی یہ محسوس کیا کہ ہم بزرگ لوگ ہیں، یہ ایک نئی عمر کا لڑکا ہمارے برابر میں بیٹھتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ آج بھی اگر آپ ایک مجلس شورا کر لیں نا، چھوٹا بچہ اس کو بٹھا لے تو لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، یہ ایک فطری بات ہے مسلمانوں کے درمیان۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جانتے ہو انہو ممن قد علمتم، پتہ ہے تمہیں یہ عبداللہ کا کس خاندان سے تعلق ہے، یہ کس خاندان سے ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک سوال کیا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ سوال سارے لوگوں سے کیا، صحیح طور پر اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا، اس کا صحیح جواب عبداللہ ابن عباس نے دیا رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے ان کو شامل کیا۔ تو یہ سیدنا عمر کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ اس سے بڑھ کر حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ مقرر کیا بدری صحابہ کے برابر، بلکہ ان کا وظیفہ حضرت علی کے برابر مقرر کیا۔ اور وہ اہل انصاف یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر فاروق کا ایک پیار اور محبت تھی جو ان کی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھی کہ ان کے چھوٹے ہونے کے باوجود انہوں نے ان کا وظیفہ جو تھا وہ ان کے والد حضرت علی کے برابر مقرر کیا ہوا تھا۔ 5000 درہم ایک ایک کو وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کر رکھا تھا، اور یہ وظیفہ بدری صحابہ کا تھا، اور یہ وظیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو یہ قرابت ہے، یہ محبت ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وظائف آتے تو نبی علیہ السلام کے قرابت داروں کا خصوصی خیال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مال تقسیم کیا، نبی کے قرابت داروں کو 4000 درہم دے دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو 3000 درہم دیے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ مجھ سے زیادہ فضیلت والے تو نہیں ہے، یا ان کا باپ مجھ سے بڑھ میرے باپ سے بڑھ کر تو نہیں ہے، یعنی آپ کی فضیلت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا ان کے والد تمہارے باپ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے زیادہ محبوب تھے، زیادہ منظور نظر تھے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جن سے نبی علیہ السلام انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی قرابت دار تھے، آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق بھی ہر کام کے اندر وہ نبی علیہ السلام کے قرابت داروں کا خیال کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی نسبت اہل بیت سے جوڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے نکاح کیا. حضرت عباس کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں حضرت علی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں, تاکہ میرا تعلق, میرا خاندان نبی کے خاندان سے جڑ جائے. میری یہ خواہش ہے, میرے جذبات ہیں. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی سے اس بات کو قبول کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق کو دے دیا. کتنے ستم کی بات ہے. کیا کوئی بندہ اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ آج کا عامی مسلمان اس بات کو دوبارہ نہیں کرتا. تو کیا تم نے سیدنا علی کے بارے میں یہ ذمہ داری ہے یا یہ کہنا نہیں کہ وہ بھی مجبور ہو گئے تھے؟ یہ کتنے ظلم کی بات ہے. ایک طرف تو ہم یہ کہیں کہ علی مشکل کشا ہے, وہ یہ بھی کر سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. دوسری طرف نعوذ باللہ ان کو اتنا بزدل ثابت کر دیا کہ انہوں نے دشمن کے ہاتھ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ لوگ آپس میں ایک مٹھی کی طرح تھے, آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے. اور پھر اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت کا ان کا رویہ کیا ہے آپ حیران ہو گے. خود ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی نا, ان کی زندگی میں حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کی وفات کے بعد دوسری شادی کی ہے. پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھا. دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا. تیسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عمر رکھا. چوتھا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عثمان رکھا. اور پانچواں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام عباس رکھا. لوگوں نے پوچھا کہ اے علی تو نے عباس کے نام کو وفر کر دیا, پیچھے کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اخرتہ کما اخرہ اللہ, میں نے بھی اس کو وفر کیا جس کو اللہ نے وفر کیا ہے, جس کو اللہ نے پیچھے کیا ہے. تو یہ حضرت علی اپنے دشمنوں کے نعوذ باللہ ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. ان کے فوت ہونے کے بعد کہتے جی وہ مجبورن رکھ لیے. اتنے مجبور ہو گئے, اتنے وہ بزدل نعوذ باللہ ہو گئے, اتنے ڈرنے والے ہو گئے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. ابو بکر فوت ہو چکے ہیں, سیدنا عمر شہید ہو چکے ہیں, حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں, اور سیدنا علی ان کے جو ہے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں. اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت حسن, ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا. کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کا نام رکھنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عمر رکھا. یہ باتیں ایسے نہیں ہے, ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے اور اس کا انکار یہ کبھی نہیں کر سکتے. تیسرا بیٹا پیدا ہوا, نام عثمان رکھا. اگر حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام دیکھیں, پہلا بیٹا ابو بکر ہے, دوسرا بیٹا کا نام عمر ہے, تیسرا عثمان ہے. آج لوگ بڑا ڈھڈورا پیٹتے ہیں. تو کبھی انہوں نے حضرت حسن کے صحیح بیٹوں کا نام نہیں بتایا, حضرت حسین کے بیٹوں کا نام نہیں دیا. کیوں؟ سننے والے یہ جان لیں گے اتنے ابو بکر, اتنے عمر, اتنے عثمان علی کے خاندان میں کہاں سے آ گئے, علی کے گھرانے میں کیسے آ گئے؟ یہ ایسے ہی آئے ہیں جس طرح ان کے آپس میں محبت تھی, جس طرح ان کا پیار تھا, لگاؤ تھا. وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے, ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے, ایک دوسرے کا انتہائی زیادہ خیال کرنے والے تھے. اور اگر ہم صحابہ کو چھوڑ کر ان کے بعد کی بات کریں تو ائمہ دین کے کیا جذبات ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ائمہ محدثین, تابعین اور ہمارے سلف صالحین وہ اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت رکھتے تھے, نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ان کا پیار کتنا تھا اور ان کے کیا جذبات تھے. اس لیے یہ نظریہ اور عقیدہ بنا لیں کہ حقیقت میں اہل بیت نظام, ان کا وفادار, ان کا حقیقی پاسبان
یہ لوگ تھے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقائد و نظریات ان لوگوں کے مطابق بنائے ہیں۔ آج وہ لوگ اہل بیت کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق داری کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، جن کا نہ عقیدہ اہل بیت جیسا، نہ جن کا عمل اہل بیت جیسا، نہ وہ اہل بیت کے قرآن کو قرآن مانتے ہیں اور نہ وہ اہل بیت کی بیان کردہ حدیث کو حدیثیں مانتے ہیں، اور نہ ہی ان کا عمل وہ اہل بیت جیسا ہے۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ حقیقت میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں؟ آج محرم الحرام کی 2 تاریخیں شروع ہو چکا ہے، آپ بتائیں کون سے اہل بیت تھے، وہ کون سے صحابہ تھے اہل بیت تھے جنہوں نے محرم کے اندر یہ کام کیے جو آج کیے جا رہے ہیں؟ کس نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ تو یہ ان کو بددعا ہے جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگی ہے، اور یہ اپنی اس بددعا کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب تک ان کے دلوں میں یہ بغض صحابہ اور نبی علیہ السلام کے مخلص صحابہ کرام اور ان کے جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت، جب تک یہ ان کے دلوں میں بغض رہے گا، کبھی بھی ان کے دلوں میں ان کی محبت، ایمان، صحیح عقیدہ، عمل تب تک نہیں آ سکتا۔ تب تک یہ پیٹتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ یہ ان کو بددعا ہے، یہ ایسا کام پہ لگے ہوئے ہیں جس کام کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے، نہ نبی اسلام نے دی ہے، نہ صحابہ نے دی ہے، نہ اہل بیت نے دی ہے، اور نہ انہوں نے یہ تعلیم دی ہے۔ یہ سارے لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، جس راستے کو نبی علیہ السلام کے اہل بیت نے اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی کا متبع سنت بنائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اہل بیت کے راستے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت والے دن صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آج مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر ایک درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مولانا عمر مجاہد صاحب درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ آپ اس کے اندر ضرور شرکت کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔